بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب۔ حنفیوں کے نزدیک پازیٹیو کمانڈز کے یہ 5 درجے ہیں، یعنی شریعت جب کوئی چیز کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کے 5 درجے حنفی فقہا بتلاتے ہیں، لیکن حنبلیوں کے نزدیک پازیٹیو کمانڈز کے صرف 3 درجے ہیں۔ ایک ہے فرض، دوسرا ہے واجب اور تیسرا ہے سنت۔ اب سنت کو ہی مستحب بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا مندوب کہہ سکتے ہیں۔ تو فرض حنبلیوں کے نزدیک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور جس کے ترک کرنے پر، اس کو چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے، اور اگر اس کی فرضیت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کہلاتی ہے حنبلیوں کے نزدیک۔ اور دوسرا درجہ فرض کے نیچے کا درجہ واجب کا ہے، اور واجب یہ ہے کہ اگر آپ واجب جو چیز ہے اس کو کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑیں تو عذاب ملے گا، لیکن اس کے انکار کرنے پر، یعنی اس کے واجب ہونے کے انکار کرنے پر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ اب فرض اور واجب بعض وقت انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، یعنی فرض کی جگہ واجب بولا جاتا ہے اور واجب کی جگہ فرض بولا جاتا ہے۔ تو وہ تو میں آپ کو جب حکم ویسا آئے گا تو میں بتلا دوں گا، لیکن یہاں پر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض حنفی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ فرض اور واجب کا الگ الگ وجود حنبلیوں کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے، فرض کا الگ وجود ہے اور واجب کا الگ وجود ہے حنبلیوں کے نزدیک۔ اور اس کی دلیل کے طور پر میں یہاں پر روضۃ الناظر کی عبارت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ لا خلاف فی انقسام الواجب الی مقطوع ولا ومظنون، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واجب کی تقسیم کی جائے قطعی اور ظنی پہ، یعنی واجب ایک وہ ہے جو قطعی ہے جس کو ہم یہاں پر فرض کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ظنی ہے جس کو ہم یہاں پر واجب کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایکچولی میں تھوڑا نام کا بس کنٹروورسی ہے، ادروائز کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ فرض کا ایک الگ وجود ہے اور واجب کا ایک الگ وجود ہے، جو تعریف میں نے آپ کو ابھی بتلا دی فرض اور واجب کی۔ اب اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے سنت کا، جو ان دونوں سے، فرض واجب ان دونوں سے نیچے والے درجے میں آتا ہے، کہ اگر یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، سنت ہے کوئی چیز تو اس کے کرنے پہ ثواب ملے گا، اس کے چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تو تھی پازیٹیو کمانڈز، ایک سائیڈ پازیٹیو کمانڈز آ گئے، فرض، واجب اور سنت، یعنی شریعت آپ کو کوئی چیز کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اب دوسری سائیڈ آتے ہیں نیگیٹو کمانڈز، کہ شریعت آپ کو کسی چیز سے بچنے کا حکم دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے حنبلیوں کے نزدیک حرام، یا اس کو محظور بھی کہتے ہیں، میم ح ظا واو را، حرام۔ تو حرام وہ چیز ہے کہ جس کے کرنے پر عذاب ہوگا، اگر آپ وہ چیز کریں گے تو آپ کو عذاب ہوگا، اور اگر اس چیز سے بچ جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اس کے نیچے آتا ہے مکروہ۔ مکروہ وہ چیز ہے کہ جس کا کرنا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر یہ کر لیں گے تو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ نیگیٹو کمانڈز کے درجے ہیں۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے کرنے یا نہ کرنے میں شریعت خاموش ہوتی ہے، جیسے ہمارا ٹیبل کا استعمال اگر آپ یہاں پر لے لیں تو ٹیبل کے استعمال کے بارے میں شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ ایسے ہی بریف کیس کے بارے میں آپ لے لیں تو فی نفسی ہی اس کے استعمال میں، یا گھڑی کے استعمال میں شریعت خاموش ہے، تو ایسی چیز کا استعمال جائز ہوتا ہے اور اس کو مباح کہتے ہیں۔